آج ہم آئے ہوئے ہیں ہماری دوست سمینہ شیخ، جو کہ ایک معلمہ بھی ہیں اور ایک پینٹر بھی ہیں، آرٹسٹ ہیں۔ تو آج ہم ان کے گھر آئے ہیں، آج ہم ان سے بات چیت بھی آپ کو کروائیں گے اور ان کا آئیں گے کہ سب سے زیادہ خوبصورت ان کی پینٹنگ ہے یہ، یا کہ یہ خود ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری پینٹنگز بنائی ہیں۔ جی سمینا جی، سب سے پہلے آپ یہ کہاں سے خیال آیا، کس وقت آپ سوئی ہوئی تھی یا جاگ رہی تھی جب آپ کو یہ پینٹنگ بنانے کا خیال آیا؟ پلیز رب دیں۔ ایکچولی جو میری بیٹیاں نا وہ اپنے نا پاپا سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتی، ہر بیٹی کا اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے، یہ نہیں میری بیٹیاں کو خاص ہے، بس ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے ان کی چاہت اور ان کے پاپا کی ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، بلکہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتی نہیں ہے، اپنے پاپا سے ہر بات کرتی تھی، تو اس چیز کو لے کے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ ایسا کینوس پہ ماحول بناؤں کہ ایک دم دل کو چھوئے۔ پھر میں نے اس کو پینٹ کیا کہ ایک فادر ہے، بہت لمبے سفر سے آ رہا ہے، جب وہ اپنے انٹر ہوتا ہے اپنے علاقے میں گھر کے قریب، تو اس نے بچی کے لیے ایک گڑیا لی ہوئی ہے، تو وہ پیچھے چھپایا ہوا ہے، تو جیسے وہ بچی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور جیسے ہی وہ گڑیا دیکھے گی تو اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہوگی، بس اس کو میں نے دل سے پینٹ کیا ہے۔ وہ ایک آپ نے بڑی خوبصورت پینٹنگ، بڑی
ایک جادوئی جو پینٹنگ بنائی ہے، جو ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر انسان، ایک انسان تصور تو کر سکتا ہے لیکن ہر بندے کے لیے جانا ذرا مشکل ہے، لیکن تصویروں میں تو آپ نے پہنچا ہی دیا ہے. یہ کیا سوچا آپ بس جو آپ کہہ رہی ہیں میں نے یہی سوچا تھا جیسے ایک خواب ہے، اور اس کو پینٹ کرتے ہوئے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، جہاں سے یہ گر رہا ہے پانی، اس کے بیک گراؤنڈ کا جو دھند اور اس کی جو ڈارک پن ہے وہ مجھ سے بڑی مشکل سے بنا تھا. اس کو میں نے بڑے دن لگائے، اس کو کلرز دیتی گئی، پھر جا کے کچھ تھوڑا سا میرا دل مطمئن ہوا تھا کہ جیسے ایک فوگ سے نکلتا ہوا، خواب سے نکلتا پانی ہے، اور رک کے دیکھنا تو پھر. نے؟ یہ سنڈریلا ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں بتائیں. اور کتنا عرصہ لگا اتنی خوبصورت پینٹنگ میں؟ سجاد علی نے کہا تھا نا کہ سنڈریلا میرا انتظار کرنا، یہاں سنڈریلا کہہ رہی ہے شہزادے سے میرا انتظار کرنا. وہ جیسے 12 بجے رات کے وہ بھاگی ہے، ایک دم جادو اس کا وہ بھاگ رہا ہے، اس کے ارد گرد وائٹ وائٹ سا جادو ختم ہو رہا ہے، اور وہ بگی اس کو لینے آ گئی سونے کی. اس کے بارے میں بتائیں گی؟ جیسے یہ کائنات ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات کروں گی، یہ کائنات ہے، نیلے رنگ کی ہے. اس کائنات پوری زمین کا ایک سیارہ ہے جس پہ یہ اللہ کا ولی کھڑا ہے. اس کا سر بھی اسی طرح ان کی ماشاء روح اللہ. ہے، وہ جھکے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کے، لیکن ان کی روح جو ہے نا وہ جھوم رہی ہے اللہ کے عشق میں. اللہ ایک خوبصورت سی لڑکی آپ نے شمع جلا کے یہ انتظار کر کی رہے. لڑکی نے شمع، اور اتنے گپ اندھیرے میں وہ شمع کس حد تک روشنی دے سکتی ہے، اور اتنی مدھم روشنی گپ اندھیرے میں دینا میرے لیے اتنا مشکل تھا. کوئی نیزہ باز ہے یا ایک میں پرو کے تو گھوڑے کی رفتار کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک گیم ہوتی ہے یہ، اسپیشلی یہ پولیس اور آرمی کے لوگوں میں ہوتی ہے. اور یہ بندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آرمی کا جو کڑیل جوان ہوتا ہے پگ والا، یہ تو قدرت کے نمونے ہی ہیں. یہ کائنات نے جو بنائی ہیں چیزیں، تو ان کو بھی تو ہم دکھائیں نا کہ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اور انہوں نے مطلب کس طرح میں ان کو کینوس پہ لے کے آ سکتی ہوں. کھانا پکانے کا، کوکنگ کا بھی شوق ہے یا پھر صرف بہت شوق ہے مجھے، اور میں بڑی اچھی کوک ہوں. اپنا شیخ صاحب جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کا؟ میرے ہاتھ کے کریلے گوشت بہت پسند کرتے ہیں، اور چکن پلاؤ. چکن پلاؤ اور کریلے. تو ویسے آپ کچھ تھوڑا سا اپنا نجی زندگی کے بارے میں بتائیں گے؟ کتنی فیملی کے ممبر ہیں، کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے ہیں، 2 بیٹیاں دی ہیں، بیلنس رکھا ہے اللہ نے، اور مجھ پہ اللہ خاص رحم رکھتا ہے. اور اللہ میرا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی میں جو بھی کہتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ میری مانتے ہیں. اور میں اس یقین سے اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے چاہیے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے تب عطا کر دیتے. میں اللہ پہ ڈال دیتی ہوں بات. اور الحمدللہ میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تو نے میرے بچوں کے لیے جو اچھی بیٹیاں میرے لیے رکھی ہیں، یا میری بیٹیوں کے لیے جو مجھے اچھے بیٹے دینے ہیں نا، تو اللہ تو اپنی مرضی کر لے. میں تجھ پہ راضی ہوں، تو جیسا ہے تو ویسا عطا کر. میں تو کمزور سی ہوں، میں ویسا ہی مانگوں گی. تو اللہ نے مجھے کمزور پہ بہت طاقت کے ساتھ عطا کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ صاحب اولاد ہیں میرے بچے ماشاءاللہ سے. اللہ نے مجھے اس معاملے میں بھی رحمت کی نظر سے دیکھا ہے. یہ بات خاص طور پہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس معاشرے میں نا، جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ دین کے ساتھ چلنا انتہائی مشکل کام ہے. فیملی والوں کی ریکوائرمنٹ کچھ ہوتی ہے، ہسبینڈ کی کچھ ہوتی ہے. بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں، ان کو آگے جب رشتہ داریاں اور فیملیز ملتی ہیں، ان کے ساتھ ملنا، وہ بچیوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس طرح ان کے ساتھ ہوں. اور جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا، وہ پردے میں رہیں کمپلیٹ، تسبیحاں ان کے ہاتھوں میں ہوں، مصلی بچھا ہوا ہو، اور بس اینی ٹائم وہ اللہ کو حق ہو کے نعرے لگائیں.
ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی ہیں, انہوں نے ازدواجی زندگیاں گزاری, انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بیٹیوں کی دامادوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کی فیملی اور آپ کے شوہر کی کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو بیوی ہونے کے ناطے یا ایز اے مدر ہونے کے ناطے پوری کرنی ضروری ہیں, تو وہ اپنی محدود ماحول کے اندر وہ سب کچھ کر سکتی ہے عورت. ضروری نہیں, ٹھیک ہے ہم نقاب اور عبایا ہمارا ایک اسلام کی ایک پہچان ہے, لیکن اسلام کی اور بھی تو پہچان ہے نا, وہ ہم کیوں نہیں پوری کر سکتے. ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ نرم آواز غیر مرد نہ سنیں. ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ عورت کی آواز اتنی نرم نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں اس کے لیے اچھے مطلب موومنٹس آئیں. تو ہماری آج کی معلومات ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھی ہوتی ہیں, بے شک نقاب ہے, لیکن ان کی اتنی پیاری آواز کے ساتھ وہ درس دے رہی ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ نمایاں ہو رہے ہیں, ان کی آنکھوں کے کاجل نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ منافقت جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے پردہ کرنا ہے پھر اپنی آواز کا بھی پردہ کریں. اگر آپ نے آواز پہنچانی ہے تو ہمیں جو مدرسے بنائے ہیں, ہم نے جو اپنے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں, ہم ان میں دے رہے ہیں تعلیم بچیوں کو. لوگ بہت ہماری تعلیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اگر ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ہمیں ٹی وی پہ آن کے, میڈیا پہ آن کے اپنی آواز کو پہنچا کے اپنی پبلسٹی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں. اب تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ باہر آپ کو گھومنے پھرنے کا بھی شوق ہے, کسی دوسرے ملک بھی گئی ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں حج کے فریضے کے لیے 2 دفعہ گئی ہوں, اور عمرہ کی سعادت بھی اللہ نے جتنی دفعہ مجھے توفیق تھی. سین پاکستان میں سوئٹزرلینڈ کیا چیز ہے, پیرس کیا ہے, امریکہ کیا ہے, یہ بڑے بڑے ملکوں کے نام جو لیتے ہیں. میں بہت شہر گھومی ہوں, بہت گھومی ہوں. تھوڑا عرصہ پہلے میں وہ ناران کا غان اور ادھر گلگت والی سائڈ پہ گئی ہوں, اور میرے بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے مجھے لے کے. اللہ تعالیٰ ایسے بچے, میں کہتی ہوں یہ نعمت ہے, اتنے نیک ہیں. کہتے ہیں ولی اللہ, ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست. اللہ کے دوست کی ایک مثال دوں, میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کسی میت پہ مطلب افسوس پہ گئی تھی, اس کے ساتھ اس کی 2 پھپھو اور ایک تایا کی بیٹی تھی. تو کہتا کہ پھپھو آپ لوگ اتنا غم سے نکل کے آئیں سب, تو میں آپ کو نا آئس کریم کھلاتا ہوں. سویٹ کریم پہ اس نے گاڑی کو سٹاپ کیا, تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ, چھوٹے چھوٹے سے ٹوائز پلاسٹک کے بالکل, تو نا اس نے نوک کیا, تو کہتا کہ یہ آپ نا بیٹے سے کہتا کہ یہ لے. بیٹے نے نا وہ لے کے نا, تو جو بھی ڈیش بورڈ پہ جتنے بھی اس کے پاس ٹوٹے یا جو بھی تھا, ہم نے نہیں دیکھے واللہ عالم, اس نے وہ کھڑکی میں سے نا اس بچے کو دیے. اس کی پھپھو بڑی بیٹھی تھی ساتھ, تو کہنے لگی بیٹا مبین یہ اتنے سی ٹوائے کا کھلونے کا آپ کیا کرو گے؟ کہتا پھپھو یہ میں نے اس سے کھلونا خریدا نہیں ہے, میں نے اس کی مدد کی ہے کہ وہ فقیر نہیں بنا, وہ مانگ بھی سکتا تھا. نوک کرتے ہیں, مانگتے ہیں, اس بچے نے محنت کو ترجیح دی, تو میں نے اس کی در پردہ مدد کی ہے, لیکن کھلونا لے کے کہ وہ ہرٹ نہ ہو. ولی اللہ اس کو کہتے ہیں, جس کو اللہ نے دل سے ولی کیا ہو, اللہ کی پہچان کی ہو, وہ ہوتا ہے اللہ کا دوست. آپ نے بھی پوچھا, اور بھی ملنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو بچپن سے شوق ہے پینٹنگ کا؟ تو بچپن سے مجھے شوق تو تھا, لیکن جو میری ایک فرینڈ ہے, میری بہن, میری سسٹر, بہت کچھ ہیں وہ میری, ان کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے انہی سے سب کچھ سیکھا تھا. شادہ ان کا نام ہے, لیکن ہم دوست تھے, ان کو بچپن سے صوفی کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے برش پکڑ کے اس کو بکھیرنا رنگ بیسیکلی مجھے اس نے سکھایا, لیکن وہ خود نہیں جانتی. یہ تھی جی سمینہ شیخ, جنہوں نے آج آپ کو اپنے دل کی باتیں بتائی بھی ہیں, اور آپ کو کہا بھی ہے کہ اس معاملے میں کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے, ولی اللہ کیا ہوتا ہے, اولاد کیا ہوتی ہے, اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے.
آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اس طرح کی ہمیں اچھی مائیں چاہیے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دو گے، میں اچھی آپ کو قوم دوں گا. تو یہ آج ہم نے ایک بڑی اچھی ماں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو ہمارے ویورز بتائیں گے کہ ان کو سمینہ کی باتیں کیسے لگیں. اس کے ساتھ ہی نسیم بخاری کو اعتبار سے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.